اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جو فے دلایا، یعنی فے کا مال اللہ نے دلایا اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رشتہ داروں کی، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ پارہ 28 اور رکوع 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کا حکم دیا، یعنی مال فے جو ہے، مال فے ان حضرات کے لیے ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور جو ہے وابن السبیل۔ تو اب پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ یہ جو باغ کا مسئلہ ہے، باغ فدق کا، اس پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سماعت فرمائیں گے۔ باغ فدق جو ہے، یہ تبوک روڈ پر جائیں نا تو 180 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک سٹی آئے گی، شہر آئے گا خیبر۔ پھر خیبر کو 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس وقت اگر جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لے جائے، خیبر 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، خیبر قدیم اور خیبر جدید۔ خیبر قدیم کے بارے میں ہم عرض کریں گے۔ خیبر قدیم جو ہے، اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا تھا، اور وہاں ہی آپ نے حکم فرمایا تھا مرحب کو، فرمایا ان الذی سمتنی حیدرا، میں علی بعد میں بنا ہوں، سب سے پہلے میں حیدر بنا ہوں، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی بہادر اور نڈر ہوتا ہے۔ تو اس جہاں وہ فتح ہوا نا، تو بغیر لڑائی کے انہوں نے یہ مال، یہ جو ہے باغ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا، پیش کر دیا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ تو اب جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر ٹوٹل جو وہ باغ ہے نا، اب بھی اگر جائیں تو اس کے اندر ٹوٹل 13 درخت ہیں کھجور کے، 13 درخت کھجور کے ہیں۔ اب چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر جو ہے 4تھا حصہ بیوی کو ملے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ، یہاں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو باغ ہے، باغ فدق، جس کے بارے میں آج تک تشیع کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بارے میں صرف ایک روایت میں پیش کر لوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر میں مزید اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ اشکات شریف صفحہ 356 پر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے، اور اس سے مجرد مرد اور عورت کا نکاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، انہی کے لیے مقرر کر دیں، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ اب جب انکار فرمایا
تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی معاملہ فرمایا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، یعنی حضرت ابو بکر پاک کا۔ پھر حضرت عمر پاک خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی معاملہ فرمایا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا۔ پھر میں نے دیکھا جس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا، اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر پہلے تھا، یعنی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاملہ فرمایا، اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں رہا، میں اس کو اسی چیز پر لوٹاتا ہوں جس طرح کہ ان کے دور مبارک کے اندر رہا۔ تو مطلب یہ حدیث پاک سے کہ یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی وراثت کے اندر نہیں رکھا اس کو کہ صرف اور صرف اپنے نام یا الاٹمنٹ کر لیا ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب حضرت بی بی پاک دربار میں گئیں اور دربار کے اندر جا کر اتنی دیر کھڑی رہیں، اور کھڑی رہنے کے بعد آپ کو جو ہے کافی ساری دقت ہوئی، تکلیف ہوئی، آپ انتظار کرتی رہیں، اور انتظار کرنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فرمایا کہ میں باغ نہیں دیتا، یا جو بھی ذاکر حضرات فلمیں چلاتے ہیں یا تشیع حضرات کے مولوی فلمیں چلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں صرف ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں، پھر موضوع کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ آئے علی، جائیں حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر میری طرف سے پیغام پہنچائیں کہ جو ہمارے بابا جان کا باغ تھا کھجوروں کا خیبر کے اندر، اس کا کیا بنا، کیا معاملہ بنا، وہ تو میری وراثت ہے اور مجھے دیں، کیونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے اولاد کے اندر۔ اس وقت نہ میری 3 بہنیں ہیں وہ وصال فرما گئی ہیں، میرے بھائی جو ہیں وہ بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد میں سے میں زندہ ہوں، لہذا وہ حصہ مجھے ملے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب جا کر یہ فرمایا، عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے فرمان نہیں سنا؟ علیسا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ اے علی، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہم کسی کو اپنا وارث مال کے اندر نہیں بناتے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ 91 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ترمذی شریف صفحہ 55 پر یہ حدیث پاک، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اور اگر بی بی پاک کا مان لے کہ حضرت بی بی پاک نے جا کر فرمایا تھا کہ آئے ابو بکر، میرے والد کا مجھ کو حصہ دیا جائے یا وراثت دی جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی، اور مزید یہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے آپ تسلی فرما لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اس چیز کے گواہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔
تو حضرت بی بی پاک نے دوسری بات نہیں کی، خاموش ہو کے واپس آ گئی۔ اب مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی زندگی بھر بی بی پاک حضرت صدیق اکبر سے بولی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیوں بولتی؟ جب ان کے والد صاحب کا فرمان آ گیا کہ ان کے والد صاحب نے فرما دیا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جب ان کے والد کا فرمان آ گیا تو پھر ان کے وہ کیسے بولتی یا کیا بولتی؟ باقی رہا کہ نہیں جی بی بی پاک ناراض ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ناراض ہیں۔ تو وہ تو کتابوں کے اندر بھی آج بھی ملتا ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رضیت فاطمہ، حضرت فاطمہ راضی ہو گئی تھی، کیونکہ جب ان کو ان کے بابا جانی کا پیغام مل گیا کہ میرے والد گرامی یہ ارشاد فرما گئے ہیں، تو پھر ان کا ناراضگی کا یہ تعلق نہیں، بلکہ وہ رضیت فاطمہ، حضرت فاطمہ راضی ہو گئی۔ تو جب یہ معاملہ بڑا، انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی سے کہا نا، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ جناب ہمیں ہماری وراثت دی جائے۔ تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہماری مائیں ہیں، لیکن ہیں مومنوں کی مائیں، مومن کی ماں ہے، مومن کی ماں نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس کے اندر مشاورت کی کہ ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے رسول اکرم کی وراثت کے اندر، کیونکہ اگر اولاد چھوڑ جائیں تو اس کے اندر 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا، اور اگر اولاد نہ چھوڑیں تو اس کے اندر 4تھا حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا وکیل بنایا حضرت عثمان غنی کو کہ حضرت صدیق اکبر سے جا کر کہیں کہ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ دیا جائے، لیکن اگر حضرت بی بی پاک ہوں یا آپ کے ازواج مطہرات ہوں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی جائیداد ہے، 13 درخت کھجور کے، آپ کیا فرما سکتی تھی اس سے، یا کیا ان کے ساتھ آپ کا گزر بسر ہو سکتا تھا؟ ظاہری طور پر صرف آپ نے اس لیے مانگا، حضرت بی بی پاک نے بھی اس لیے مانگا، یا حضور کے ازواج مطہرات نے بھی اسی لیے مانگا، کیوں کہ وہ بطور تبرک ہمارے پاس رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی رہے ہمارے پاس۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور پھر یہ اس شخص کے بارے میں خیال کرنا یا تخیل لانا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مال آپ کا کھا گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے آپ کے قدموں پر کتنا مال قربان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ ٹائم بھی آیا کہ اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بچایا، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جو شخص یہاں تک قربانی پیش کرے اور 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، وہ جو ہے وہ 13 درخت کھجوروں کے اوپر بیٹھ گیا کہ میں ان پر قبضہ کروں گا، کوئی شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ پراپگنڈا ایک یہودی عبداللہ بن سبا کا بنایا ہوا، جو آج تک مسلمانوں کے اندر چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اس کی یہودیت ہمارے اوپر مسلط رہے گی۔ تو اب جب حضرت عثمان غنی گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، تو حضرت صدیق اکبر نے یہی جواب ان کو بھی ارشاد فرمایا جو حضرت بی بی پاک کو ارشاد فرمایا تھا۔ تو ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ جب اولاد کا حصہ نہیں بن رہا تو پھر بیویاں تو پیچھے رہ گئی نا، جب اولاد کوئی حصہ نہ ملا۔ تو اب حضرت عثمان غنی خاموش ہو کر واپس آ گیا، اور آ کر میرے نبی کے ازواج مطہرات کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی حدیث پاک جس کی تصدیق حضرت علی پاک بھی کر رہے ہیں اور دیگر صحابہ بھی کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ظاہری دور مبارک گزر گیا خلافت کا، حضرت عمر پاک کا گزر گیا، حضرت عثمان پاک کا گزر گیا، حضرت علی المرتضیٰ آ گئے۔ حضرت اگر بی بی پاک جاتے جاتے یہ وصیت فرما دیتی کہ میرا حصہ تھا اور مجھے ملا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے دور مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے پاس کیوں نہ رکھ لیا کہ یہ تو حصہ تھا میری بیوی کا، لہذا جس کی چیز تھی وہ اسی کے پاس آ گئی، جس کا حصہ تھا اس کے پاس آ گیا،
लिहाजा हम रख लेते हैं और हमारे पास अब आ गया चूँकि, तो वो और कौन होता है जो आकर हमसे ले। शेर खुदा थे हज़रत अली उल मुर्तज़ा, अल्लाह तबारक व तआला के शेर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकतें दी थी। तो अब अगर उनके बारे में 1400 साल बाद को कहे काले कपड़े पहनकर और काली झंडी लगाकर ये कह दे कि नहीं जी वो तकिया से काम लेते रहे, तो मैं कहूँगा शर्म कर, हया कर। कोई हया भी होता है, शर्म भी होती है इंसान के पास। अगर तू हलाली है तो मुझे ये जवाब देने की कोशिश करेगा या मुझे समझाएगा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का शेर हो और अल्लाह के रसूल ने उसको अपना शेर बनाया हो और वो तकिया से काम लेता रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? या तो कहो कि वो अल्लाह का शेर नहीं है। सबसे ज़्यादा डरने वाले हैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, वो डरते रह गए। और जो डरता रहे वो शेर कैसे होता है, असदुल्ला कैसे होता है? तो उधर से अल्लाह का रसूल भी मानते हैं और उधर से उनको ड्रोकल भी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा ड्रोकल था जो तकिया से काम लेता रहा। हज़रत अबू बकर के दौर में भी तकिया से काम लेते रहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर पाक और हज़रत उस्मान पाक से तकिया से काम लेते रहे। उनके दौर मुबारक के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक के 6 महीने आए, वो ही कब्ज़ा कर लेते कि मेरी माँ का हिस्सा लिहाजा हमारे पास आ गया। ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत अली ने कब्ज़ा किया, ना हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक ने कब्ज़ा किया, और तुम कहते हो कि उनका हिस्सा बनता था। दूसरी बात, इनकी औलाद मुबारक से जो इमाम गुजरे हैं, हज़रत इमाम हसन पाक, हज़रत इमाम हुसैन पाक, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, और उनके बाद हज़रत इमाम सैयदना इमाम बाकर पाक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पाक, हज़रत इमाम मूसा काज़िम पाक, जितने इमाम गुजरे हैं, इनके किसी दौर मुबारक के अंदर किसी इमाम की वजाहत दिखा दें कि किसी ने फरमाया हो कि हमारा हिस्सा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खा गए। भाई अपनी किताबों से दिखा दो कि जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में किसी इमाम ने फरमाया हो। बल्कि हज़रत इमाम जैद, हज़रत इमाम बाकर पाक के भाई, वो तो फरमाते हैं, उनसे पूछा गया कि वो जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मामला बना था बाग वाला, अगर आप वहाँ होते तो क्या फ़ैसला फरमाते? फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं वही फ़ैसला करता जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फ़ैसला किया था। तो ये क्या मामलात हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत को गुमराह करने के मामलात हैं। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत फ़ातिमा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा एक और क्लिप रिकॉर्ड कराने की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने नबी हैं वो अपने विरासत के अंदर माल नहीं छोड़ते, बल्कि वो क्या चीज़ छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आगे चलकर एक क्लिप रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की अज़मत का सदका हमें सीधा रास्ता